اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ دوسرا سورہ سورہ بقرہ۔ پہلا رکوع یہ کتاب ہدایت ہے متقی کے لیے، متقی وہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت راستہ بتاتے ہیں صراط المستقیم کا، اور اوپر کے جو 3 لوگوں کی صفات کو بھی اس میں ذکر کیا گیا، منعم علیہ، مغضوب علیہ اور ولدالین۔ وہ 3 لوگ کون کون ہیں یہ سورہ میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ میں مغضوب علیہم لوگ یعنی یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں ولدالین یعنی نصارہ کی بدعتوں اور ان کی گمراہیوں کی تردید وہاں پر کی گئی ہے کہ تم بھٹک رہے، تم راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہو۔ تو اس صورت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلام کا صحیح تصور کیا ہے، اسلام آخر ہے کیا، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اور اس سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ دعوت ایمان، ایمان کی طرف بلایا جا رہا۔ ہم نے راستہ مانگا نا ہدایت کا، تو ہدایت کا راستہ یہ دعوت ایمان کا۔ سورہ فاتحہ میں جذبہ شکریہ پیدا کرنے والے ایمان کا ذکر ہے، اور اس سورت میں نہایت واضح طور پر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب تم نے شکر کا جذبہ آ گیا تمہارے اندر، تم نے رب کو پہچاننا سٹارٹ کر دیا ہے، تو اب تم اللہ کی دعوت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام پہ فوکس کرو، اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ پر ایمان، سورہ بقرہ میں رسول پر ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان کی اصل حقیقت ایمان بالرسالت ہی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آنا بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگیوں پر اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ اللہ کا رنگ چڑھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں سکھائے کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت میں خطاب یہودیوں سے ہے، لیکن اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہودیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان کی خود ساختہ توہمات کی تردید کی گئی ہے، جن کے سبب وہ اپنی پیدائش اور اپنی امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، یعنی ہماری پیدائش ہی ہماری امامت کا حقدار ہے۔ اس غلط فہمی میں جو مبتلا ہے اس کی تردید کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ بتایا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہے، اور مسلمانوں سے خطاب کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق پر اپنے دین کی حجت قائم کرنے کے لیے ان کو ایک مستقل امت کی حیثیت سے مامور کیا ہے۔ تو تم لوگ مستقل ایک امت ہو قیامت تک، اب تم پر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ بنی اسماعیل سے مخاطب ہو کر بتایا گیا دین ابراہیمی ان تمام بدعتوں اور خیر خواہوں سے پاک ہے۔ اس پورے سورہ بقرہ کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، اور وہ 5 پارٹس انشاءاللہ آگے پڑھتے ہوئے سمجھتے جائیں گے۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کی کوالٹی بتائی گئی، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پر جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہے اور فلاح پانے والے ہیں۔ مگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کافر ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب سے مراد قرآن میں تقدیر بھی لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ رجسٹر بھی مراد لیا ہے جس میں سارے کام لکھے گئے اور خط و پیغام بھی لیا گیا ہے، احکام اور قوانین بھی لیا گیا ہے، اور اللہ کا اتارا ہوا کلام بھی لیا گیا ہے۔ اور ہدایت جو بتائی گئی ہے، ہدایت کیا ہے؟ قلب، نور اور بصیرت سے، دل میں جو نور آتا ہے، بصیرت کی نظر ہو جاتی ہے، پھر وہ ہدایت ہے۔ دلیل اور حجت اور نشان راہ کے طور پر بھی ہدایت کو لیا گیا ہے، سیدھا اور صاف راستے کے طور پر بھی ہدایت کو لیا گیا ہے،
فعل ہدایت کے طور پر بھی ہدایت کو لیا گیا. تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ ہدایت دینا، بلکہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. تو متقین کون ہے؟ جس طرح سورج جب چمکتا ہے تو سب کو وہ روشنی دیتا ہے، لیکن اس روشنی سے فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں جو اس روشنی کو دیکھتے ہیں. مگر کافروں کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. تو یعنی 3 لوگوں کا ذکر ہے نا، ایک متقی لوگ، ایک کافر لوگ اور ایک منافق لوگوں کا ذکر ہے. مگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیے، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا. تو کافر اللہ کی بات سنتے ہوئے نہیں سن سکتے. جیسے سورج کی روشنی سب کو مل رہی ہے نا، لیکن یہ لوگ اپنے آنکھ بند کیے ہوئے، ہمیں روشنی دیکھنا ہی نہیں ہے. تو یہ کافروں کی مثال ایسی ہے، روشنی تو آ رہی لیکن انہوں نے اپنے آنکھ بند کر کے رکھے ہیں. رکو نمبر 2، منافق کے دلوں میں دراصل ایک بیماری ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا ہے. ان کا رویہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان سے تو صرف مذاق کر رہے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کیا، سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے نور بصیرت ان سے چھین لی ہے. تو آج کل کے جو سو کال مسلمان ہیں وہ سب اس میں شمار ہوتے ہیں، منافقانہ رویوں میں، ان کے اعمال کے وجہ سے. تو دل میں ایک ہوتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے، زبان بھی کچھ اور ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے. تو صرف یہ سمجھ رہے ہم لوگ بھی، جیسے انہوں نے سمجھا کہ اس مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام درج کر دینے سے ہم چھوٹ جانے والے ہیں. حالانکہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ایمان کیا ہے؟ دل و جان سے اس باتوں کو قبول کر لینا ہے. تو اسلام کے خلاف چالے چلنے والوں کی یہاں پر مثالیں دے کر بھی بات بتائی گئی ہے. رکو نمبر 3، انسانوں سے ایک چیلنج ہے. اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. تو یہ چیلنج پہلے بھی دیا گیا اور بعد میں بھی دیا گیا. ہر دور میں لوگوں نے جو قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس چیلنج پہ پورے نہیں اترے. سب کا جو دعویٰ ہے وہ سب بیکار ہو کے رہ گیا. یعنی ایک مثال، ایک شخص نے کیا کیا تھا، مناظرے کرتا تھا، ڈیبیٹس کرتا تھا. قرآن یہودی تھا، ڈیبیٹس کرتا تھا، لیکن ایک ڈیبیٹ میں وہ پھر مسلمان بن کے آیا. اس کو پوچھا گیا کہ تم پچھلے تو یہودی تھے، اب مسلمان کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک بات سے عاجز آ گیا ہوں تو مجھے اسلام قبول کرنا پڑا. یعنی میں بہت کوشش کرتا تھا کہ اسلام کو نیچا دکھاؤں، ہر بات میں کوشش کر سکتا تھا، لیکن ایک بات وہ ہے کہ قرآن کا دنیا کے کہیں پر بھی اٹھاؤ، قرآن نہ زیر زبر کا فرق اس میں نظر آتا ہے. تو اس بات سے میں عاجز آ گیا ہوں، پھر مجھے اسلام کی طرف آنا پڑا. تو اس نے مثال بیان کی کہ میں نے ایک شخص کے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز آتی ہے، دیکھیں آخری میں، تو ان کوالٹیز کو میں ایک آیت میں جو کوالٹی ہے وہ دوسری جگہ رکھوں، دوسری جگہ جو ہے وہ پہلی جگہ رکھوں. ویسا میں نے کیا اور کسی ایک مسلمان کو، عام جو مطلب اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا، اس کو میں سناؤں. جب میں نے اس کو سنایا، یعنی وہاں پہ شراب کے بارے میں آیت تھی، جو شراب پیتا ہے اس کے بعد پنشمنٹ کا ذکر کیا. تو اس نے کیا کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوالٹیز لا کے بتائی. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے لیکن آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے. تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہ جب پنشمنٹ کا ذکر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوالٹیز وہاں پر نہیں آتی، اس حساب سے آپ جو پڑھ رہے وہ غلط ہے. تو پھر اس نے فوراً نام قبول کی اس معجزے کے تحت. یعنی انسان بدل نہیں سکتا، اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، اور ساری دنیا مل کر بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پر اس رکوع میں توحید کے دلائل دی گئے
کیونکہ خدا کی بندگی بغیر توحید کے بے معنی ہے، جس میں زمین کو بچھانا، آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی، پھلوں سے رزق، یہ سب رب کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں دے سکتا، تو رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس بات کی طرف فوکس کیا گیا ہے اس رکوع میں۔ پھر اللہ رب العزت مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ ان مثالوں سے حق بات قبول کرنے والوں پر حق واضح ہو جاتا ہے اور فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق وہ ہے جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فاسق بننے سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 4، جب اللہ نے فرشتے سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اندیشوں کا اظہار کیا۔ تب اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور آدم نے فرشتوں کے سامنے سب کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس درخت کے قریب تر کر دیا اور اللہ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ تو اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر اتار دیا۔ پھر آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے اور توبہ کی، جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اس وقت اللہ نے کہا، میری طرف سے جو بھی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اس کی جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف و رنج نہ ہوگا، اور جو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا۔ تو یہاں تک اس سورہ کا پہلا پارٹ ہے 1 to 39 آیت۔ یعنی اس میں ایک دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے ذریعے آئینہ دکھا رہے اور فرشتوں کے ذریعے آئینہ دکھا رہے۔ شیطان نے بھی اختلاف کیا اور فرشتوں نے بھی اعتراض کیا، لیکن شیطان کا اختلاف کیا تھا؟ انا پر تھا اور حسد کی بنا پر تھا۔ اس وجہ سے وہ گمراہیوں میں مزید چلا گیا، اور فرشتے صرف انہوں نے اعتراض کیا تو وہ حق کے بنا پر، حسد ان کے اندر نہیں تھی، ہر دھرمی نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے مان لیا اور اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کر دیا۔ تو بات یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو شیطان کے مشابہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے مشابہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کے اگر مشابہ اپنے آپ کو کرنا ہے، جو حق ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو مان لینا چاہیے، اور اگر ہم شیطان کے مشابہ اپنے آپ کو کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم جلسی، حسد، بغض کے طور پر حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، چاہے وہ جہاں سے بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو ماننے والے شامل فرمائے۔ یہ پارٹ 2 آئے گا آیت 40 سے 121 تک۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمائے 40 to 46 آیتوں میں نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، جس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہودیوں کے، یعنی دنیا پرستی کے لیے حسد میں مبتلا ہو کر حد سے تجاوز کرنے کی جرت نہ کریں، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس ذلیل مقصد کے لیے حق و باطل کو گڑ مڑ کر جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اس کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہودی کیا کر رہے تھے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے حق و باطل میں گڑ مڑ کر رہے تھے۔ ویسے ہی ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی نفس کی خواہش کے لیے حق سامنے دکھتا ہے لیکن اس کو ڈھانپ دیتے اور باطل کو فوکس کرتے ہیں، باطل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ۔ یعنی ہم نے جو سورہ فاتحہ میں دعا کی، اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر دکھا، یہ لوگ تھے جو گمراہ تھے، یہ لوگ تھے جو بھٹکے ہوئے تھے، مغضوب علیہم، جن پر لعنت کی گئی، تم ان کے طریقوں پر مت چلنا۔ تو ان کے طریقوں کو یہاں پر ایک ایک کر کے فوکس کیا گیا۔ رکوع نمبر 5، بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اللہ نے ان کو تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیتوں کو نہ بیچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔ تو انہیں اپنی طرف سے داخل کر دی انہوں نے کئی باتیں اپنی کتاب میں، بعض کو انہوں نے نکال دیا اپنی مرضی سے، بعض میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ ایسی حرکتیں تم نہ کرنا، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے سامنے جھکے رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔
آگے 47 سے 63 آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک عزت اور تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح، تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی تم رب کے قریب ہو سکتے ہو، ورنہ تم نہیں ہو سکتے۔ یہ کہ کسی کا تعلق کی نسبت نہیں ہے، بھئی ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر وہ رب کے قریب نہیں ہو سکتے، رب تمہیں قریب نہیں کرے گا۔ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے قریب ہو۔ رکو نمبر 6، اللہ نے بنی اسرائیل پر جیسے جیسے احسان کیے انہوں نے ہر احسان کا جواب ناشکری سے دیا، تو ہمیں بتایا جا رہا تم ایسے مت کرنا۔ ان کو فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، یہ بھی انعام تھا۔ اور اسی فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کیا اور ان کو بخیریت گزار دیا۔ انہوں نے اس نعمت کا یہ جواب دیا کہ جب موسیٰ کو اللہ نے 40 شعبانہ روز کے لیے بلایا تو انہوں نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اتنی بڑی نعمت کے بعد بھی، اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، شرک کیا۔ پھر بھی اللہ نے معاف کیا، ان پر ابر کا سایہ کیا اور آسمان سے منّا سلویٰ اتارا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو بستی سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو ظالموں نے اس حکم کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ نے ان پر آسمانوں کے عذاب نازل کر دیے۔ تو فوکس کریں ان کی کیا کیا بدماشی تھی، انہوں نے کہاں کہاں پر اللہ کی بات نہیں مانی، اس وجہ سے وہ مغضوب علیہم ہوئے، ان پر غضب نازل ہوا، پھٹکار پڑی۔ رکو نمبر 7، قوم کی مانگ پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا ایک طرح کے کھانے پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بہترین چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ پھر ان پر پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی اور اللہ کا غضب میں وہ گھر گئے۔ مطلب یہاں پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، مانتے چلے جاؤ، اس میں اپنی عقل دوڑانے کی کوشش مت کرو، اپنے خواہشات ڈالنے کی کوشش مت کرو، بھٹکیں گے ہم ہی اور راستے سے گمراہ ہوں گے ہم ہی اور ہماری جان پر وبال آنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو بتائی اس کو خاموشی سے مانتے چلے جاؤ۔ رکو نمبر 8، بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ طور کے پہاڑ کو تم پر اٹھا کر پختہ عہد لیا تھا کہ اب تم مانو فوراً۔ یہاں پہ یہ 63 سے 82 آیت تک بنی اسرائیل کو ان تمام عہد شکنیوں کی یاد دہائی کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتایا تم نے یہ توڑا، یہ عہد توڑا، بتایا جا رہا۔ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام اس میں درج ہے یاد رکھنا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا اور پھر سبت کے قانون کو توڑا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنے کو ان کو کہا گیا، انہوں نے مچھلی پکڑی، یعنی اللہ کے قانون کو توڑا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پنش کیا، بندر بنا دیے اور تاکہ اپنے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت ہو۔ تو اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں پر اللہ کے عہد کو توڑ رہے۔ تو یہ پنشمنٹ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ٹال مٹول کیا، کون سی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، گائے کی تفصیل کیا ہے، آخرکار انہوں نے ذبح کر دیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جو بنی اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے بھتیجے نے اس کا قتل کر دیا اور دوسروں پہ بلیم کرنے لگا۔ تو یہ پہ معجزہ ہوا کہ گائے کو قربان کرو، اس کا گوشت اس پہ ڈالو، وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو اس پہ بھی انہوں نے بہت سارے کمپلینٹ جیسے کیے، یہ ہو، کیسا ہو، ویسا ہو، جیسے ہم کہتے رہتے نا یہ حکم ہے تو نہیں ایسا بھی چلتا ہوگا، وہ حکم ہے تو ویسا بھی چلتا ہوگا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ خاموشی سے مان لو، نخرے تماشے کرنے کا نہیں ہے۔ پھر آگے 64 سے 121 آیت تک یہودیوں کی عہد شکنی کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے۔ مطلب مغضوب علیہم لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا نا، تو ان کی عہد شکنیوں کا تفصیلی جائزہ دیا جا رہا ہے ہمیں۔ رکو نمبر 9،
اللہ نے بنی اسرائیل کو عین آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کیا. اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل اور سخت ہو گئے. یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے، پتھر سے بھی سخت. ان میں سے ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور جانتے بوجھتے دانستہ اس میں تحریف کی. مطلب یہ کہ پتھر کے اندر بھی پانی جاری ہونے کے رگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کا دل اگر سخت ہو جائے نا تو دنیا کی کوئی بھی سخت ترین مثال اس کے دل کے مشابہ نہیں ہو سکتی. اتنا پتھر دل ہو جاتا ہے انسان، پھر اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے، اپنے دلوں کو نرم رکھیں، اپنے دلوں کو یہ بنا کے رکھیں کہ بھائی جو آ رہا ہے حق اس کو میں ایکسیپٹ کروں. ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کر کے رکھیں اپنے دلوں کو. یہ بہت ضروری صفت ہے ایک مومن ہونے کے لیے. تو اسی وجہ سے بگڑے ہوئے اور بگاڑ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی اگر دل خراب ہو تو، دل سخت ہو تو. اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو نرم اور موم کی طرح بنائے تاکہ ہم اللہ کی ہدایت ایکسیپٹ کرنے والوں میں شامل ہو آرام سے. دوسرا گروہ وہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں. بس اپنی خواہشات چھوٹ جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں، بخشش کر دیں گے اللہ رب العزت، معاف ہو جائیں گے، وہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے، تو ایسی تھوڑی جہنم میں ڈال دیں گے. یہ آرزویں تمنے ان کے اندر بھی تھی اور ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. ایک اور گروہ تھا جو بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، یہ بس وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، ایک چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، انہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی. جو بھی بدی کمائے گا، خطا کاری کرے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فارمولا، یعنی یہ لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جو برائی کرے گا برابر وہ بھگتے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آگے تلاوت سنتے ہیں.